السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائی کی چیزیں ہیں کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک مل جائے، اور ہم تمہارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سزا دلواتا ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا بادل نخواستہ یعنی اوپر کے دل سے صدقہ کرو، تمہارا خرچ کیا ہوا قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہیں۔ ان سے آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال جو قبول نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو سست بن کر بوجھل طبیعت سے آتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اوپر کے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 52، 53، 54 یعنی 52، 53، 54 یہ تین آیات آپ کے سامنے سورۃ التوبہ سے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو منافقین تھے ان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ادھر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کو سورۃ التوبہ کا ہمیشہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کب نفاق ان کے دل میں جڑ پکڑ لے گا ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ لیکن جن کی فطرت میں نفاق ہو ان کے لیے کچھ بھی کارگر نہیں ہے، جن کی فطرت میں ہی نفاق ہو ان کے لیے تو کچھ بھی کارگر نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو پاک صاف اور سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ان آیتوں پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے بظاہر منافقوں کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر اس طرح کا نفاق ہمارے اندر ہے تو اس کو ہم جلد سے جلد ختم کریں، وگرنہ وہی نفاق جڑ پکڑتا چلا جائے گا اور پھر انسان اسی کا رسیہ بن جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم ہمارے حق میں صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے۔ تم ہمارے بارے میں صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے۔ یہاں پر دو بھلائی کا ذکر ہے، لیکن منافقین جو سوچتے تھے وہ یہ کہ یا تو ان کو شکست، یا تو یہ لوگ جو ہے جیتیں گے یا ہاریں گے، اور اگر ہاریں گے تو ان کو ضرور موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان منافقوں سے کہیے جو جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں دو ہی سوچ ہے کہ یا تو جیتیں گے تو مال غنیمت لے کر کے آئیں گے، یا نہیں تو ہاریں گے تو بہت بری حالت ہوگی اور مارے بھی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ منافقوں، آپ کہہ دیجئے کہ منافقوں تم ہمارے بارے میں اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ ہم لوگ جہاد میں شکست کھا جائیں، تم لوگ اسی بات کا انتظار کرتے ہو کہ ہم لوگ جہاد میں شکست کھا جائیں گے یا ہم لوگ جیتیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اگر ہارے تو بھی ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم جیتے تو بھی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ ارادہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا۔ ارادہ ان کو دکھانے کا نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو یہ عمل ہے کیا اللہ کے لیے ہے کیا، یا ہمارا عمل لوگوں کے لیے ہے؟ بہت سارا عمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو دونوں کو جیت قرار دیا گیا
وہ اس لیے قرار دیا گیا کہ ایک بندہ مومن جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا دل اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو راضی کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ راضی نہیں، وہ راضی نہیں، وہ راضی نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اب اس حالت میں اگر وہ جیتتا ہے تو اجر و ثواب اس کا پکا ہے، اور گھر آئے گا تو مال غنیمت کو ساتھ لے کر کے آئے گا، اور اگر ہارتا ہے تو بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو سیدھے جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حسنین کہا، حسنین۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حسنین یعنی دو اچھی چیزیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو فتح ملے گی یا شہادت ملے گی، دوسرا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کی طرف سے یہ بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، اللہ نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ جو بندہ میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا، اور نکلنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس چیز کی وجہ سے وہ جہاد کے لیے نکلا ہے، تو اگر وہ مال و متاع لے کر کے لوٹے گا تو بھی اجر و ثواب ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو جو نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں صرف دو باتوں کا انتظار کرتے ہو، یا تو ہمیں فتح ملے گی یا شکست ملے گی۔ اگر فتح ملی تب بھی ہمارے لیے اچھائی، اور شکست ملی تب بھی ہمارے لیے اچھائی، لیکن آگے مزید کہا نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تم کو عذاب دے دے یا ہم سے عذاب دلوا دے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات بتلایا اور یہ منافقوں کے بارے میں بتلایا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، تم چاہے چاہت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا ناپسندیدگی کے ساتھ، دل نہیں ہے خرچ کرنے کا پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ جد بن قیس جس کے بارے میں ابھی چند آیات پہلے بتلایا گیا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ میں ذرا سا ٹھڑکی ٹائپ کا آدمی ہوں، جس کو آپ بول چال کی بھاشا میں سمجھیں، ٹھڑکی ٹائپ کا آدمی ہوں میں اگر جنگ کے لیے جاؤں گا تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر کے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ کسی طرح سے جنگ میں نہ جائے، لہٰذا مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے اور مجھ کو اجازت دے دیجیے کہ میں جنگ میں شرکت نہ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دیا تو وہ کہتا ہے جیسا کہ عام طور پر کہا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم شرکت نہیں کریں گے لیکن ہم پیسہ دینے کے لیے ریڈی ہیں، سمجھ رہے نا، پیسہ دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں، جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہماری طرف سے ہم کریں گے لیکن ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ منافقین چاہے دل سے خرچ کریں یا بے دلی سے خرچ کریں، اللہ ان کے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا، لیکن ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے اگر بندہ خرچ کرتا ہے یا کسی چیز سے مجبور ہو کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی دھن کو، اسی مال کو اللہ کے راستے میں قبول فرماتا ہے جو پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو مزید واضح کیا جس میں کچھ اور باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ان کے خرچ کیے ہوئے کو قبول نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ان لوگوں نے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور جب نماز کو آتے ہیں تو
خوش دلی سے نہیں آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، بوجھل طبیعت کے ساتھ آتے ہیں. اور آگے مزید کہا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو بے دلی سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے جب اس صورت کریمہ کا آغاز ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا اور ہم نے جو آپ کے سامنے پڑھا، اس کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کافر مشرک ہیں ان کو جزیرۃ العرب سے نکالو. کون تمہارے بھائی مسلمان رہیں گے؟ مسلمان بھائی تمہارے کون رہیں گے؟ جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور نمازوں کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. گویا ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، نمازوں کو اللہ کے لیے قائم کرنے والا ہو. نمازوں کو کس کے لیے قائم کرنے والا ہو؟ اللہ کے لیے قائم کرنے والا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنے والا ہو. یہ تین بنیادی چیز رہے گا تو وہ آدمی ظاہری طور پر مسلمان ہے، اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کریں گے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو منافقین ہیں ان کے صدقات کو اللہ نے قبول نہیں کیا، یا قبول نہیں کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بشارت دے دیا، اس کی وجہ تین بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ. پہلی وجہ کیا بتائی؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. لیکن منافقین تو بظاہر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اس کو یقین نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کو یقین ہے. اگر وعدوں پر یقین ہوتا تو وہ جنگ کے اندر جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فتح نصرت کا وعدہ کیا ہے، ہر حال میں مسلمان سربلند ہوں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس وعدے پر ان کو یقین نہیں ہے. جب ان وعدوں پر ان کو یقین نہیں ہے تو وہ منافق ہے. اب اس طرح کی چیز اگر آج کے ڈیٹ کے مسلمان میں ہو تو اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے، وگرنہ وہ بھی منافق ہوگا. آگے مزید اللہ نے جو دوسری شرط بتلائی مسلمان ہونے کی کہ ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی جو دوسری شرط بتلائی کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو پوری بے دلی کے ساتھ بوجھ بنا کر کے، سست بن کر کے آتے ہیں، مجبور ہو کر کے آتے ہیں، چاروں ناچار ہو کر کے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کہ اگر نہیں جائیں گے تو پھر ہمارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں نہیں آئے گا. اب اسے کیا پتا چلا کہ مسلمانی سماج و معاشرے کا بھی جو آدمی جوان ہو چکا ہے، نوجوان ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے یا بڑی عمر میں آ چکا ہے، وہ اگر خوش دلی سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے. اب اس غرض سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں نماز پڑھنے جائیں گے تو لوگ کیا کہے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر نہیں نماز پڑھنے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی کہیں گے کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، بول کر کے نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ابھی کہیں گے لوگ خوش دلی نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ڈر ہے کہ اگر نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو ٹیکا ٹپنی ہونی شروع ہو جائے گی، اعتراض ہونا شروع ہو جائے گا، یہ بات ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بات ہونا شروع ہو جائے گا. اگر یہ سوچ کر کے بوجھ بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو فوراً اپنے دل کو صاف کرنا ضروری ہے، وگرنہ نفاق ہمارے اندر ہے اور ہماری بھی کوئی چیز اللہ قبول نہیں فرمائے گا. کیونکہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پڑ نہیں لگا ہوا ہے. وہ جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ نے کھول کر کے یہاں پر بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر سرخاب کا پڑ نہیں لگا ہوا ہے. اگر یہ صفت اس کے اندر ہے تو وہ منافقوں میں شامل ہوگا، اس کے اندر نفاق ہوگا. اس کو فوراً سے بھی فوراً اپنے اس نفاق کو دور کرنا چاہیے. اگر وہ دور نہیں کرے گا اور جڑ پکڑ لیا، ابھی بولتے ہیں نا اپنے بچوں کو بار بار بولتے ہیں بچوں کو بار بار ذرا 5 منٹ پہلے آؤ، 10 منٹ پہلے آؤ. کیوں؟ کیونکہ ابھی سے اگر پریکٹس کرو گے تو زنگ دور ہو جائے گا، وگرنہ عمر ہو جانے کے بعد تم لاکھ کوشش کرو گے، جو تمہاری جڑ پکڑ چکی ہے وہی رہے گی. ہمیشہ لیٹ سے ہی آؤ گے. کیا بھی کر لو تم لیٹ سے ہی آؤ گے، کیونکہ تمہاری عادت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ تم ہمیشہ نماز کو لیٹ سے ہی پڑھو. اس لیے کہتے ہیں کہ ذرا جلدی آ جاؤ، کیونکہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھو گے نفاق اس قدر تمہارے دل سے ختم ہوگا. جس قدر اللہ سے دور جاؤ گے، جس قدر اللہ کے کلام سے دور جاؤ گے، نفاق جڑ پکڑتا چلا جائے گا. اللہ نے جو پہلی شرط بتلائی وہ یہ کہ ان لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ایمان نہیں تھا، یہ ایمان میں شک و شبہ ہے. اور دوسرا کیا بتلایا؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ لوگ
نماز جب پڑھنے آتے ہیں تو سستی، کاہلی، بزدلی اور بوجھ بنا کر کے آتے ہیں کہ کہیں لوگ ایمان سے خارج نہ کر دیں. اور تیسری شرط جو بتلائی، جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پوری خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. تو اگر یہ تین صفت کسی کے اندر ہوگی، اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، بے دلی سے خرچ کرتے ہیں. تو اگر یہ تین صفت کسی انسان کے اندر ہے تو اس کو فوراً سے بھی فوراً ختم کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مضبوطی سے ماننا چاہیے. نمازوں کی پابندی مکمل کرنی چاہیے، کمپلیٹلی. اور کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.